ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے طارق بھگٹی صاحب کے ساتھ۔ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے ہم ان سے سیر حاصل باعث کرنے کا ایک کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بلوچستان میں درپیش ہیں اور وہاں کے عوام کس طرح سوچتے ہیں۔ بھگٹی صاحب یہ بتائیے کہ ایک بہت زیادہ یہ ایک بحث ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنا ایک موقف بھی اختیار کیا ہے، اور خاص طور پر انڈیا کی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ بھئی بلوچستان کے اندر بھارت مداخلت کر رہا ہے۔ آپ ایک پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے اور ایک بلوچستان کے انتہائی باخبر آدمی ہونے کے ناطے آپ کی رائے ہے کہ واقعی وہاں پہ فورن ایلیمنٹ جو ہے اتنا زیادہ ایکٹیو ہے؟ نہیں، یہ پاسبلٹی تو ہے۔ دیکھیں، یہ تو اب وزیر داخلہ کے پاس اس طرح کے ثبوت موجود ہوں گے، لیکن ہمیں ابھی تک ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ اگر کہ آپ کو ممبر صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کو صوبائی بلوچستان کی جو اسمبلی ہے اس کو اس طرح کی کوئی بریفنگ نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی۔ اگر ایسے سالڈ پروف ہوں تو کم از کم ہمارے سامنے بھی رکھیں، ہم بھی ایز اے بلوچستانی جان سکیں کہ یہ کون کون لوگ ہیں جو سیولینز کی جانیں لے رہے ہیں، جو ریلوے ٹریکس کو اکھاڑ رہے ہیں، بجلی کے کھمبوں کو گرا رہے ہیں۔ کم از کم ہمیں بھی پتہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہم بالکل ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئر نہیں کی جاتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی کمیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی شیئر کیا تو کیا، ہمارے ساتھ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مین سٹریم کی بڑی پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی وہاں پہ حکومت ہے، مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے تو وہ بھی حکومت کا حصہ بھی ہے، مسلم لیگ نون ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے ایشوز پہ بڑی بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم ہے، یہ ساری پارٹیاں جو ہیں بلوچستان کے معاملے میں کتنی سیریس آپ کو نظر آتی ہیں؟ یہ دیکھیں، بات تو ہر کوئی کرتا ہے، ہم بلوچ خود بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اس میں رہتے ہوئے۔ آج میں اگر الیکٹڈ ممبر ہوں وہاں سے، جو مجھے فنڈز ملتے ہیں، میں اپنے فنڈز کو کس طرح استعمال کرتا ہوں، آیا وہ گراؤنڈ میں لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال ہو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بعد میں ہم آتے ہیں فیڈرل کی طرف، پہلے تو جو جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ پہلے تو وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، جو وسائل ہمیں مل رہے ہیں کم از کم وہ تو استعمال ہوں، بعد کی بات پھر فیڈرل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ابھی ایک اور چیز ہے کہ بلوچستان میں یہ بھی ہے کہ جتنی کلنگ ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو دوسرے صوبوں سے لوگ جا کے وہاں کام کر رہے تھے، ان کو نان بلوچی کہہ کے جو ہے وہ ایک طرح سے مارا بھی جا رہا ہے، وہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ بھی ہو رہے ہیں، اساتذہ بہت سے زیادہ مائیگریٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ایک طرح کی موو چلی ہوئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کے بڑے واقعات ہیں اور چوری کی بے تحاشا قسم کی اور ڈکیتیوں کی وارداتیں، لیکن وہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں جو دوسرے پروونس سے وہاں جا کے بلوچیوں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے دیکھیں ہیں؟ میر صاحب، اس میں کہتا ہوں کہ اب بلوچ بھی نہیں بچا ہوا۔ اچھا، یہ آپ تو گئے ہیں پنجاب کی طرف، بلوچ کا جتنا نقصان شاید ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں نہیں ہوا جتنا کہ ابھی اس گورنمنٹ میں ہوا ہے، ان 3 سالوں میں؟ ان 3 سالوں میں، کہ جتنا نقصان ابھی ہمیں ہوا۔ اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھی، ہمارے ایک ممبر نے یہ بات کی کہ 270 بلوچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور 173 پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں، چاہے بلوچ ہو چاہے پٹھان ہو، انسان ہوتا ہے وہ، اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ بلوچ ہے یہ پٹھان ہے۔ کیا آپ کو کمی نظر آتی ہے چیف منسٹر کے اندر؟ کیا وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ وہ اتنے اس طرح کے اقدامات کر سکیں جس سے بلوچستان کے یہ مسائل حل ہو نہیں، سکیں؟ حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ 3 سال ہم نے صبر سے گزارے، خاموشی سے گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ فوج ہے، اس کی وجہ ہم نے ان کو بڑا موقع دیا۔ 3 سال ہم خاموشی اختیار ہم نے کی، ہم نے کہا کہ شاید کچھ نہ کچھ رزلٹ ہمیں دے پائیں گے، لیکن 3 سال کے بعد ہم اس پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اغوا برائے تاوان ملا، ٹارگٹ کلنگ ملی اور غربت ملا، اس کے علاوہ بلوچیوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن ان کی طرف سے ایک بیانات کچھ اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ ایف سی جو ہے جب تک موجود ہے تب تک بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایف سی دیکھیں، اب مجھے اتنی معلوم کہ ایف سی کے بارے میں اس طرح کی کیوں بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایف سی کو یہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب خوزدار کے لیے ان کو چاہیے تھا، یہ گئے ہیں آئی جی ایف سی کے پاس کہ جی ہمیں ایف سی دیں، ادھر حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، ادھر تو ایف سی اچھا تھا، اب دوسری طرف ایف سی کو کریٹیسائز، یہ صرف بیانات تک ہے۔
ये सीरियसली इक़दामात तो इसका नहीं, मतलब है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है। वो नहीं कर पा रहे ना। आप देखें ना, बलोचों को अगर आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आवाम को डेवलपमेंट से क्या गर्ज़? जिसका बेटा महफूज नहीं है, उठाया जाता है, उससे करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, तो वो क्या करेगा इस डेवलपमेंट को? कि आप कहते हैं कि जी हम सब्ज़ बाग आपके लिए लगाए, हालांकि डेवलपमेंट में भी कुछ नहीं आ रहा। अब फेडरल गवर्नमेंट अगर सीरियस है बलूचिस्तान के लिए, तो फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट को करना, अभी जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, अब पीपल्स पार्टी में भी मैं रहा हूँ। 81 से 2000 में हमारा फैमिली सारा पीपल्स पार्टी के साथ था। उसके बाद हम गए हैं मिलत पार्टी में, उसके बाद मुस्लिम लीग क्यू में। लेकिन बात यह है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट सिंसियरली काम नहीं कर रही वहाँ? जितने भी वादे करते हैं, पैकेजेस के कितने ऐलानात हुए, अभी 31 अरब के स्कीमात मंजूर किए गए, लेकिन ये भी सिर्फ बलोच और बलोचिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड, धोखा और फ्रेब के अलावा कुछ बयानात नहीं। की हद तक है। हाँ, बयानात की हद तक है। इसमें भुट्टी साहब एक चीज क्योंकि मैं आपको बताऊं, डेरा बुगटी पैकेज 7 अरब का था, अभी तक 2 अरब के अलावा 1 रुपया भी नहीं आया। ठीक है ना, वो काम अभी 2 अरब वाले भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेटा वाटर इम्प्रूवमेंट के लिए 6 अरब का पैकेज था, वो भी अभी तक अधूरे का अधूरा पड़ा हुआ है। कोलू पैकेज था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। अब ये जो स्कीमात, पैसा है नहीं, 31 अरब अनाउंस कर दिए, ये क्या कहाँ अच्छा से? नहीं, इसमें बुख्ती साहब एक चीज़ है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से जो बात कही जाती है कि वहाँ पे कोई कंपनी जाके काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे रिस्क लेने को तैयार नहीं है। देखिए, इसको इसको किसने इंश्योर करना ये है? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बाहर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब डेरा बुगटी है, अब जिस तरह मैं रोड वहाँ बना रहा हूँ, तो मैंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है ना। आपने खुद एक वो खुद सिचुएशन पैदा की खुद है कि वहाँ पे काम हो सके। पब्लिक को मेरा अपना ट्राइब मेरा साथ दे रहा है, मसूरी साथ दे रहे हैं, उनको पता है कि ये इनकलाबी चेंज वहाँ आनी है। बिजली वहाँ पहुँचा दी है, अब रोड पे काम हो रहा है, उसकी प्रोटेक्शन मसूरी कौम कर रही है। तो इस तरह तो बाकी और अब लोग क्यों नहीं कर सकते, काम हर कर सकते? कौम अपने इलाके, अब मक्सी का है तो मक्सियों को चाहिए कि वो आगे हों, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें, अपने लिए नहीं, अपनी आवाम को वो सहूलत दें जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं। अब रईसानी ट्राइब है, तो रईसानी ट्राइब के जो एल्डर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है तारिक बुगटी साहब के साथ बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।